السلام علیکم ناظرین، آج جو احادیث ہم آپ کے گوش گزار کریں گے اس کا مضمون ہے اللہ کے اسماء کے معنی اور ان کا اشتقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن سنان سے مروی ہے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پوچھی۔ فرمایا با سے بہا یعنی اس کا غالب ہونا مراد ہے، اور سین سے ثنا یعنی اس کی رفت و عظمت مراد ہے، میم سے مجد اللہ یعنی بزرگی خدا اور بعض کے نزدیک بادشاہت خدا مراد ہے، اور اللہ ہر شے کا معبود ہے، رحمان ہے اپنی مخلوق پر اور رحیم ہے خاص کر مومنین پر۔ عباس بن ہلال سے مروی ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے آیا اللہ نور السماوات والارض کے متعلق سوال کیا۔ فرمایا اس کے معنی یہ ہے کہ وہ آسمان و زمین کا ہدایت کرنے والا ہے، اور ایک روایت میں ہے وہ ہدایت ہے آسمانوں اور زمین کے لیے۔ ابی یافور کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا اس قول خدا کے کیا معنی ہے کہ وہ اول ہے وہ آخر ہے۔ اول کو تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن آخر کے معنی بیان فرمائیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی ہر شے ہلاک ہوتی ہے اور متغیر ہوتی ہے، ایک رنگ سے دوسرے رنگ کی طرف، ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف، ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف، زیادتی سے نقصان اور نقصان سے زیادتی کی طرف لے جاتی ہے، اور رب العالمین کی ذات کو نہ زوال ہے نہ ہوگا، اور نہ اس کی صفات و اسماء میں کوئی اختلاف ہے جیسے کہ اس کے غیر میں ہوتا ہے، مثل انسان کے جو ایک بار مٹی ہوتا ہے، پھر گوشت اور پھر خون، پھر بوسیدہ ہڈی، یا جیسے خرما کے پہلے پھول ہوتا ہے، پھر کچا خرما، پھر رطب تمرا، اس اختلاف کے ساتھ اس کے نام بدلتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ نہیں۔ میمون البان کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اول و آخر کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اول ہے لیکن اس سے پہلے کوئی نہیں، کسی نے ابتدا میں اس پر سبقت نہیں کی، وہ آخر ہے مگر اس کی نہایت نہیں، یہ تو مخلوق کی صفت ہے، جو ذات قدیم اول و آخر ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا، نہ اس کا تعلق حدوث سے ہے، اور نہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بدلتا ہے، وہ ہر شے کا خالق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے کہا اللہ اکبر، فرمایا بتاؤ وہ کس سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہر شے سے۔ فرمایا تو نے اس کے لیے حد قائم کر دی۔ اس نے کہا پھر کیسے کہوں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یوں کہو کہ اللہ بزرگ ہے، اس کی تعریف کی جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جمی بن عمیر سے فرمایا اللہ کس چیز سے بڑا ہے؟ میں نے کہا ہر شے سے۔ فرمایا جب اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی تو اس وقت ہر شے سے بڑا کیسے ہوا؟ میں نے کہا پھر وہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ بزرگ و برتر ہے اس سے کہ اس کا وصف بیان کیا جائے۔ ہشام بن الحکم کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سبحان اللہ کے معنی پوچھے۔ فرمایا اس کو منزہ اور مبرہ جاننا ہے ہر اس شے سے جو اس کے لائق نہ ہو۔
हिशाम से मरवी है कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से सुबहान के मानी पूछे। फरमाया उसकी ज़ात पाक को सिफ़ात मखलूक से मुनज़्ज़ा जानना। अभी हाशिम जाफ़री कहता है, मैंने इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से पूछा अल वाहिद के क्या मानी हैं। फरमाया उसकी वहदानियत पर लोगों का इजमा है। जैसा कि खुदा फरमाता है, अगर लोगों से तुम पूछोगे कि उन्हें किसने पैदा किया है तो वो कहेंगे अल्लाह ने। दाऊद बिन अल कासिम अल जाफ़री कहता है, मैंने इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से पूछा कि मैं आप पर फ़िदा हूँ, समद के क्या मानी हैं। फरमाया वो ज़ात जिसकी तरफ कम व ज़्यादा में लोगों की रुजू और हाजत हो। जाबिर जोफ़ी ने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से तौहीद के मुतअल्लिक़ सवाल किया। फरमाया अल्लाह के तमाम नाम मुबारक हैं जिनसे उसे पुकारा जाता है। वो अपनी ज़ात में बुलंद व बरतर है। वो अकेला है और अपनी तौहीद में बेमिसल है। फिर उसने वहदत मजाजी को मखलूक के लिए जारी किया। बस वो वाहिद है, हर एक की उसकी तरफ हाजत है। वो पाक ज़ात है, हर चीज़ उसकी इबादत करती है और उसी की मोहताज है और उसका इल्म हर शय पर हावी है। तावील समद के सही मानी यही हैं, ना जो मुशबा फ़िरका वाले बयान करते हैं कि समद के मानी ऐसे ठोस के हैं जो बीच से खाली न हो। अगर ये मानी लिए जाएं तो ये जिस्म की सिफत है और अल्लाह इससे बुज़ुर्ग व बरतर है। वो आज़म व अजल है उससे कि उकूल व औहाम उसकी सिफ़ात तक पहुँच सके और उसकी अज़मत की हकीकत मालूम कर सके। अगर सिफ़त बारी में समद की तावील ऐसी ठोस होती जिसमें जौफ़ न हो, जैसे पत्थर और लोहा और तमाम ठोस चीज़ें जिनमें जौफ़ नहीं होता, तो खुदा की ज़ात उससे पाक है। और उसके मुतालिक जो अहादीस में आया है तो हकीकी आलिम इमाम उसका सबसे जानने वाला है। ये है वो जो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और लफ्ज़ समझ से मुराद है वो सरदार जिसकी तरफ रुजू हो, और ये मवाफ़िक है खुदा के उस कौल के कि उसकी मिसल कोई नहीं। मसमूद के मानी लुग़त में भी उस ज़ात के हैं जिसकी तरफ क़सद किया जाए। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।